بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کاروان سرائے، حصہ ہشتم، کردار یاسین بیرا، ذہین حاضر دماغ نوجوان، کرمداد بیرا، مضبوط کاٹھی کا آدمی، مینیجر، کاروان سرائے کا مینیجر، عمر 30 کے لگ بھگ، جمبو، گرانڈیل جثے کا مالک، باتونی شخص، کرنل، ریٹائرڈ آفیسر، گولف کا شوقین، خود آرائی کا شکار، بیگم جواز، بڑے افسر کی بیوی، اپنی تعریف سن کر خوش ہونے والی، صاحب، بزنس مین، سنجیدہ مزاج۔ اس مرتبہ پہلے کی طرح شیش محل روم کا سیٹ لگایا جائے، جہاں سیٹھ ہانسی والا اور بیبی منم نے آنکھ مچولی کا کھیل کھیلا تھا۔ کونے میں بینڈ کا چبوترا اور اس کے پاس کھانے کے 3 ٹیبل ہیں۔ درمیان میں کھلی جگہ پر قالین بچھا ہے۔ کونے میں دروازے کے پاس ٹیلی فون اور چھت کے ساتھ وہی جھنڈیاں اور کاغذ کے فانوس آویزاں ہیں۔ جب سین کھلے تو جمبو کوئی ساز بجا رہا ہو اور میز گھوم رہا ہو، پھر وہ چبوترے کے پاس آ کر تانے اڑانے لگے، اور جب اس کی تانے پنجم پر پہنچ جائیں تو دروازہ کھلے اور اس میں سے کرنل اندر داخل ہو۔ جمبو فوراً خاموش ہو جائے گا۔ جمبو: گڈ ایوننگ کرنل صاحب۔ کرنل: واٹ آر یو ڈوئنگ جمبو؟ جمبو: سازوں پر کپڑا مارنے آیا تھا سر۔ کرنل: یہ کپڑا مار رہے ہو سلی فول؟ جمبو: یس سر۔ کرنل: وہ کدھر ہے تمہارا؟ کیا اس کو بولتے ہیں؟ جمبو: وہ اوپر لابی میں ہے سر۔ کرنل: کس کو پوچھا ہے بھلا ہم نے؟ کس کا ذکر کیا ہے؟ یاسین بیگ اٹھائے اندر داخل ہوتا ہے۔ کرنل آف کیمرہ: یوں ہی بغیر سوچے بات کر دیتے ہو؟ جمبو: یس سر۔ کرنل: وہ گلاس رکھو ادھر سامنے۔ رکھتا ہے۔ ٹھیک کرو اس کو۔ نمبر 5 ہول 300 یارڈ کا تھا۔ فرسٹ پٹ میں ایک مالیٹی سوائپ کے ساتھ سیدھا گرین پر گیا، لیکن پت نہیں۔ سلی فول، گیٹ اسائڈ۔ سٹک لے کر بال کو گلاس میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاسین غور سے دیکھتا ہے۔ یاسین: یس سر، دیکھ رہا ہوں۔ کرنل: سیکھ لو ہم سے، نو بڈی ول ٹیچ یو۔ جمبو: یس سر۔ کرنل: میں تم سے نہیں کہہ رہا بے وقوف۔ جمبو: یس سر۔ کرنل: دیکھو پیر سیدھے ہوں، ان لائن ود دا ہول، یہ دیکھ رہے ہو؟ یاسین: یس سر۔ کرنل: تم ادھر چلو کیڈی، تانگ آ کر کیڈی۔ جمبو: یس سر۔ کرنل: ادھر چلو ہول کے پاس۔ جمبو: آل رائٹ سر۔ کرنل: اب دیکھو یاسین، پٹنگ کا کوئی قاعدہ اصول نہیں، جیسے چاہو کلب کو پکڑ لو، لیکن پاکٹ ہونا چاہیے۔ یاسین: وہ سر کرنل لطیف کہہ رہے تھے کہ کلب پکڑنے کا ایک خاص انداز ہونا چاہیے۔ کرنل: ہی از رانگ، آل از فیئر ان لو اینڈ گولف۔ یاسین: انہوں نے پچھلے سال میچ جیتا تھا سر، اپنے ہاں ہوا تھا۔ کرنل: ہو؟ کرنل لطیف؟ یاسین: یس سر۔ کرنل: اس کو کیا خبر گولف کس چڑیا کا نام ہے؟ یاسین: وہ تو روز کھیلنے جاتے ہیں سر۔ کرنل: اس نے گولف کھیلنا اس لیے شروع کی ہے کہ ایک مرتبہ اس نے اخبار پڑھا تھا کہ کیلیفورنیا کے گولف گراؤنڈ میں ایک شخص کو اپنا بال تلاش کرتے ہوئے گھاس میں سے ہیرے کی انگوٹھی ملی، اباؤٹ $4,000 ویلیو کی۔ اس نے بھی گولف کھیلنا شروع کر دی۔ یاسین: یس سر۔ کرنل: لیکن اس کو کیا ملا؟ 1 بروکن فاؤنٹین پین اور ایک CD، وہ بھی ٹوٹی ہوئی۔ یاسین ہنس کر: ہاں جی، یہاں کون پہنتا ہے اس قدر قیمتی انگوٹھی؟ جمبو: پہنتے ہیں سر، پرنسس گامبا کے زیورات۔ کرنل: ڈونٹ ٹاک آف پرنسس گامبا، وہ گولف نہیں کھیل سکتی، اس کے لیے مضبوط ٹانگیں چاہیے، گھوڑے جیسی مضبوط ٹانگیں اور عقاب جیسی نظر۔ یاسین: ویسے شکل تو ان کی بھی چیل سے ملتی ہے سر۔ کرنل: پلیز ناؤ واچ می، یہ ہے پریکٹس سوئنگ۔ یاسین: بہت خوبصورت ہے سر۔ کرنل: اب دیکھو کس طرح سے بال اسٹریٹ گلاس میں جاتا ہے، اس کے لیے ایک سینس چاہیے، ایک فیلنگ چاہیے۔ یاسین: یس سر۔ بال کو ہٹ کرتا ہے لیکن بال گلاس میں نہیں جاتا۔ یاسین: بہت اچھا ہٹ کیا سر، ذرا سی کسر رہ گئی۔ کرنل: وہ کسر ہم نے خود رکھی تھی تم کو سکھانے کے واسطے۔ جمبو: سر آپ کے ہاتھ بہت اسٹرانگ ہیں۔ کرنل: اور ہمارا گیم؟ جمبو: وہ بھی اچھا ہے سر۔ کرنل: واپس پھینکو گیند،
آہستہ، شاباش. دیکھو یاسین، نظر ہمیشہ گیند پر ہونی چاہیے، اس طرح سے. ناؤ ہٹ اٹ سافٹلی. پھر مارتا ہے، گیند پھر بھی نہیں جاتا. یاسین، ویسے ہٹ اچھی تھی سر، پہلے سے بھی اچھی. یاسین سگریٹ نکال کر، تھینک یو، لو پیو. یاسین، نو سر. کرنل، لے لو لے لو، آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ. یاسین لے کر، تھینک یو سر. ویسے سر یہ کھیل بھی مچھلی پکڑنے والوں کی طرح ہے. کرنل، فشنگ ہم نے بھی بہت کی ہے. امفال کی ندی پر این فرنٹ لائن کے پاس جاپانیوں کی گولہ باری میں بھی فشنگ کی، لیکن وہ ہابی اچھی نہیں تھی. یاسین، وہ کیوں سر؟ کرنل، فشنگ میں مشکل یہ ہے یاسین کہ کچھ نہ کچھ گھر ضرور لانا پڑتا ہے. گولف میں یہ ٹربل نہیں، گھر آ کر چاہے جو مرضی کہہ لو، کوئی ثبوت نہیں مانگتا. کرنل، یہ بات تو ٹھیک ہے سر. کرنل کرسی پر بیٹھتے ہوئے، ویسے گولف ہے بہت مشکل کھیل، ہر کسی کے بس کی بات نہیں. تم گاڑی چلانا جانتے ہو؟ یاسین، نو سر. کرنل، پھر تم گولف کھیلنا نہیں سیکھ سکتے. جمبو، میں گاڑی چلانا جانتا ہوں سر. کرنل، تم خاموش رہو. یاسین، گاڑی چلانے کا اس سے کیا تعلق ہے سر؟ کرنل، جب تم گاڑی چلانا سیکھتے ہو تو پہلے ہر چیز میں گاڑی مارتے ہو، کبھی بمپر، کبھی بتی، کبھی درخت میں، کبھی دیوار میں. لیکن جب تم گولف کھیلنا سیکھتے ہو تو تم سے کوئی چیز بھی ہٹ نہیں ہوتی، یا تو مٹی اڑ کر رہ جاتی ہے یا کلب ہوا میں گھوم کر واپس آ جاتی ہے. یاسین، پھر تو بہت مشکل کھیل ہے سر. کرنل، میں نے اپنے CO کرنل میک مارڈی سے سیکھی تھی. یاسین، یہاں پاکستان میں سر؟ کرنل، نو نو، پاکستان بننے سے پہلے تو میں ریٹائر ہو چکا تھا. کرنل میک مارڈی سے ایجپٹ میں سیکھی تھی یہ گیم، ونڈرفل پلیئر تھا. یاسین، ہاں جی، یہ سارے میک مارڈی، میک آرتھر اور میک ماؤنٹ بیٹن ونڈرفل لوگ ہی ہوتے ہیں سر، ان کا رنگ بڑا صاف ہوتا ہے. جمبو، پاؤڈر لگاتے ہیں سر، اس وجہ سے ان کے رنگ سفید ہوتے ہیں. کرنل، دیکھو خلاصی. جمبو، یس سر. کرنل، زیادہ باتیں نہ کرو، ہمارے واسطے ایک گلاس نیبو پانی لاؤ کچن میں سے. جمبو، یس سر، ہو جاتا ہے. کرنل، دیکھو اس کو بولو سلطان مثالچی کو کہ کرنل صاحب نے مانگا ہے. جمبو، ویری ویل سر، چلا جاتا ہے. کرنل، تمہارا بچہ اب کتنا بڑا ہو گیا ہے؟ یاسین، ابھی تو اتنا ہی ہے سر. کرنل، کیوں، کیا بات ہے، خوراک پوری نہیں دیتا اس کو؟ یاسین، بس سر کیا بتاؤں، بڑھتا پھولتا ہی نہیں. کرنل، تمہاری بیوی کچھ دیکھ بھال نہیں کرتی اس کی، کیا کرتی ہے؟ یاسین، پتہ نہیں کیا کرتی ہے سر. کرنل، سلی فول، اگر تم کو پتہ نہیں تو اور کس کو پتہ ہوگا؟ یاسین، اس کے ماں باپ ہی جانتے ہوں گے سر، انہی کے پاس رہتی ہے. کرنل کہکا لگا کر، اوہ واٹ اے فول آئی ایم. یاسین، یس سر. کرنل، تم نے ہی تو بتایا تھا ابھی تمہاری منگنی ہوئی ہے. یاسین، یس سر. کرنل، لیکن تم شادی کیوں نہیں بناتا؟ یاسین، وہ جی لڑکی والے کہتے ہیں کہ پہلے اپنا گھر بناؤ پھر شادی کریں گے. کرنل، سلی فولز. یاسین، میں نے 4 مرلے کا ایک ٹوٹا خریدا ہوا تھا. کرنل، پھر اس کو کیا ہوا؟ یاسین، وہ اسکیم میں آ گیا سر، اس کا نقشہ پاس نہیں ہوتا. کرنل، تو پھر تم نے کیا ترکیب سوچی؟ یاسین، میں نے سوچا کہ اب شادی ہی نہیں کرواتے. کرنل، ویری گڈ، ویری گڈ، یو آر ویری انٹیلیجنٹ. یاسین، آج کل شادی مہنگی ہو گئی ہے کرنل صاحب، لڑکے والے بھی مارے جاتے ہیں اور لڑکی والے بھی. جیسے پہلے نمائشیں لگتی تھی نا سر پٹیالہ گراؤنڈ میں، اب ویسے ہی شادیاں لگتی ہیں جی، ہزاروں لوگ آتے ہیں بلا ٹکٹ کھانے پینے. کرنل، ان لوگوں کو منع کرو. یاسین، میں نے تو بہت منع کیا ہے جی، لیکن مانتے ہی نہیں. پرسوں ہمارے ہوٹل میں ولیمہ ہوا تھا، نیاز بیگ فیملی کے چھوٹے لڑکے کا، 11,000 کا بل بنا تھا. کرنل، واٹ اے ویسٹ. یاسین، آپ نے اچھا کیا سر جو شادی نہیں کی. کرنل، شور شور. چونک کر دروازے کی طرف دیکھتا ہے، بیگم جواز پرس لٹکائے داخل ہوتی ہیں. اس کے پیچھے بیرا کرمداد اس کی چھتری لیے آتا ہے. پیچھے مینیجر صاحب ہانپتے کانپتے آتے ہیں. کرنل اٹھ کھڑا ہوتا ہے. بیگم جواز آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ جاتی ہے. بیگم،
سوپ اینڈ ویفرز. مینیجر اور کرم داد اکٹھے بولتے ہیں سوپ اینڈ ویفرز، سوپ اینڈ ویفرز کہتے ہوئے واپس بھاگ جاتے ہیں. یاسین: ویسے سر آپ برا نہ مانیں تو عرض کروں کہ آپ کو شادی کر لینی چاہیے تھی. کرنل: نو نو ناٹ دا لیسٹ. شادی کرنا دراصل عورتوں کا کام ہے، انہیں شوق سے کرنی چاہیے شادی وادی. مرد لوگ تو فری رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، انہیں ہرگز شادی نہیں کرنی چاہیے. یہ تو عورتوں کا شوق ہے، زنانہ شوق. یاسین: لیکن سر میرا مطلب ہے کہ آپ کو کبھی گھر بسانے کا شوق نہیں ہوا؟ کرنل: ہوا تھا، 2 مرتبہ ہوا تھا، بہت شدید قسم کا، لیکن پھر کینسل ہو گیا. بیگم جواز اپنے دستانے اتار کر ہمتن گوش ہے. دوسری جنگ عظیم میں ایک مصری خاتون سے شادی کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس کے والدین بھی رضامند تھے. یاسین: درہ نیل کا رنگ واقعی نیلا ہے سر؟ کرنل: کوئی نیلا ویلا نہیں، ایسے ہی اس کا نام نیل رکھ دیا ہے. فرعون لوگ بڑے سلی تھے، شاید انہیں نیلا رنگ پسند ہو، لیکن وہ ایسے ہی مڈی دریا ہے جیسے دیسی دریا ہوتے ہیں. یاسین: اچھا سر پھر کیا ہوا؟ کرنل: وہ ادھر ایک مداری تماشا دکھا رہا تھا قاہرہ کے بازار میں، بہت ہجوم تھا، بڑی بھیڑ تھی. ہم بھی نوجوانوں کے ساتھ تماشا دیکھنے کو ذرا رک گئے. ایک انگریزی خاتون بھی کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی. ایکسائٹمنٹ میں میرا بوٹ اس کے پاؤں پر آ گیا. یاسین: میم کے پیر پر سر؟ کرنل: ہاں. تڑپ کر کہنے لگی، احمق، بے وقوف گدھے، اٹھاؤ اپنا پیر، سلی فول. میں نے گھبرا کر پیر اٹھایا تو اس لیڈی نے مڑ کر دیکھا. میں نے پی کیپ کو ہاتھ لگایا تو وہ مسکرا کر بولی، او آئی ایم ویری سوری، میں سمجھی میرے خاوند نے میرے پیر پر پیر رکھ دیا ہے. مائی گاڈ. میں سیدھا اپنے منگیتر کے گھر پہنچا اور اس کے والد سے بول دیا، ویری سوری بڈھا مین، ہم شادی نہیں کر سکتا، بہت باتیں سننی پڑتی ہیں. یاسین ہنس کر: حد ہو گئی سر، آپ اتنی سی بات سے گھبرا گئے، شادی میں تو بڑی بڑی باتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں. جمبو آتا ہے. جمبو: آپ کا فون ہے سر. کرنل: ان سے بولو ادھر دے دو. جمبو: بہت ٹرائی کیا سر، ادھر نہیں ملتا، کچھ خرابی ہے. کرنل: او مائی گاڈ، یہ ٹیلی فون بھی ایک مصیبت ہے. جاتے ہوئے: ویری امپورٹنٹ، غیر ضروری چیز. جمبو بھی چلا جاتا ہے. بیگم: دیکھو. یاسین: یس سر. بیگم: یہ کون ہے؟ یاسین: یہ کرنل نواز ہیں سر، ریٹائرڈ کرنل، بڑے بڑے محاذوں پر لڑے ہیں، جاپانیوں کی قید میں بھی رہے ہیں، اور سر ان کی ایک خاص بات. بیگم: تم کو پتہ ہے لیڈیز کو سر نہیں کہتے. یاسین: یس سر. بیگم: پھر تم سر کیوں کہتے ہو؟ یاسین: بس سر عادت سی پڑی ہوئی ہے، ہم تو بے جان چیزوں کو بھی سر کہتے ہیں، جس قدر بے جان اور بے روح شے آگے ہوگی سر، اتنا ہی ہم زیادہ سر کہیں گے. بیگم: تم کچھ پڑھے لکھے بھی ہو؟ یاسین: ایف اے کا امتحان دے رہا تھا سر، لیکن رہ گیا. بیگم: اوہو، فیل ہو گئے؟ یاسین: نہیں سر، فیل تو نہیں ہوا، پرچے آؤٹ ہو گئے، اس لیے دوبارہ امتحان دینا پڑے گا. بیگم: پرچے کیسے آؤٹ ہو گئے؟ یاسین: وہ جی آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا، کسی ضرورت مند نے پرچہ آؤٹ کر دیا. لوگوں کی ضرورتیں بڑھ گئی ہیں سر، اس لیے ہر چیز آؤٹ ہو رہی ہے. یہ جو لوگ گھروں سے آؤٹ رہنے لگے ہیں، یہ بھی بڑھی ہوئی ضرورتوں کی وجہ سے ہیں. بیگم: گھروں میں اب کچھ خاص دل بھی نہیں لگتا. یاسین: اسی لیے شرفا ہوٹلوں میں کھانا کھانے لگے ہیں سر. سیلف سروس میں گھر کا سا مزہ بھی ہوتا ہے کہ ہنڈیا ڈوئی خود استعمال کرنی پڑتی ہے، اور ہوٹل کا بھی کہ پکا پکایا مل جاتا ہے. بیگم: میں سیلف سروس کو پسند نہیں کرتی. یاسین: ہاں سر، میں بھی پسند نہیں کرتا. بیگم: یہ کرنل صاحب دوسری بات تو بتا کر ہی نہیں گئے، اپنی شادی نہ کرنے کی. یاسین: بھول جاتے ہیں جی. بیگم: واپس آئیں تو ان سے ضرور پوچھنا. کرم داد سوپ لے کر داخل ہوتا ہے اور پلیٹ میں رکھی ہوئی پیالی بیگم صاحب کے سامنے رکھتا ہے. وہ ایک ویفر کھاتی ہے اور گھونٹ بھرتی ہے. کرم: سوپ ٹھیک ہے سر، جناب علی حضور والی. بیگم سر ہلا کر ہاں کہتی ہے. مینیجر آ کر کہتا ہے. مینیجر: سوپ پسند فرمایا آپ نے؟ بیگم: ٹھیک ہے. مینیجر: یہ ہمارے شیف کا خاص نسخہ ہے بیگم صاحب، ڈینش سوپ ہے، کافی کلر ڈرائیڈ لوکسٹ سوپ. بیگم: یس.
ہم نے پیا ہوا ہے ڈنمارک میں۔ مینیجر: یس میم، آپ تو ساری دنیا کا چکر لگا آئی ہیں، آپ کو تو سب معلوم ہے۔ یاسین: کون سا ملک سب سے اچھا ہے بیگم صاحب؟ کرم: اپنا پشاور، اس سے بہتر علاقہ تو روئے زمین پر نہیں، پانی اچھا، آب و ہوا اچھی۔ مینیجر: کرم داد۔ کرم: یس سر، خاموش ہو جاتا ہے۔ مینیجر: اور کسی چیز کی ضرورت ہو میم تو ان کے ذریعے ڈائریکٹ مجھے حکم بھجوائیے، آئی ایم آلویز ایٹ یور سروس۔ وہ جاتا ہے اور اس کو کرنل کراس کرتا ہے، جو آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے اور تھیلے میں سے کتاب نکال کر دیکھنے لگتا ہے۔ بیگم: تو تم ایف اے کرنے کے بعد کوئی اور نوکری کرو گے؟ یاسین: نو سر، میں تو چاہے ایم اے بھی کر لوں، بیرا گیری کی نوکری نہیں چھوڑوں گا، دس از دا بیسٹ سروس۔ بیگم: وہ کیسے؟ یاسین: اس نوکری میں سر بڑے بڑے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے، عظیم شخصیتوں سے ملاقات ہوتی ہے، جن لوگوں کی ایک جھلک دیکھنے کو لوگ ترستے ہیں، ہم انہیں قریب سے دیکھتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ کرم: جی جناب عالی، حضور والی یہ ٹھیک کہتا ہے۔ یاسین: دنیا کی سب سے خوبصورت عورتیں سر، انہیں قریب سے دیکھنے کا فخر حاصل ہوتا ہے۔ وہ بال ٹھیک کرتی ہے۔ معاف کرنا سر، یہ آپ کے بال قدرتی ایسے چمکدار ہیں بیگم صاحب؟ بیگم: بالکل، میں کوئی شیمپو ویمپو یا مصنوعی چیز استعمال نہیں کرتی۔ یاسین: یا تو تھائی لینڈ کی ملکہ سریکٹ کے بال ایسے تھے سر، یا پھر آپ کے دیکھے ہیں۔ بیگم: اوہ ریئلی؟ یاسین: یس سر، میری دادی کہتی تھی حسن بھی خدا کا ایک تحفہ ہے جو کسی کسی کو ملتا ہے۔ بیگم: ہاؤ سویٹ آف یور دادی۔ کرم: میری بہن بھی بہت خوبصورت ہے سر، سارے خاندان میں کوئی لڑکی اس کا مقابلہ نہیں کرتی، اس نے رنگ برنگے دھاگوں کا ایک رومال کاٹ کر مجھے دیا ہے جی، گلاب کے پھول کا، ہم پیار سے اسے گلاب جان کہتے ہیں۔ یاسین: پاگل ہو گئی بیچاری۔ بیگم: اوہ ویری سیڈ۔ کرم: بولتی نہیں جی، بالکل، اپنے بھائی کرم داد سے بھی بات نہیں کرتی، میں بدھ کے بدھ اس سے ملنے جاتا ہوں پر مجھ سے بات نہیں کرتی، میں اس کے سر پر پیار دیتا ہوں تو وہ مسکرانے لگتی ہے، پھر مجھے رونا آ جاتا ہے سر، اپنی اوڑھنی سے میرے آنسو تو پوंچھتی رہتی ہے پر مجھ سے بات نہیں کرتی۔ ویفرز اور لاؤں سر؟ بیگم: نو تھینک یو۔ یاسین: جب نیپال کی ملکہ آئی تھی سر تو انہوں نے بھی ایسی ہی ساڑی باندھی ہوئی تھی، لیکن اس کا رنگ اچھا نہیں تھا۔ بیگم: یس۔ یاسین: اور یہ رنگ صرف آپ ہی کو سج سکتا ہے سر، لاکھوں کا مجمع ہو سر تو آپ علیحدہ ہی ہوتی ہوں گی۔ بیگم: اوہ ریئلی؟ کرم: ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے۔ کرنل: یاسین۔ یاسین: یس سر۔ کرنل: پاس آؤ۔ یاسین پاس آ کر: جی سر۔ کرنل: یہ تم اس قدر جھوٹی خوشامد کیوں کر رہے ہو؟ یاسین: یہ ہمیں آرڈر ہے سر۔ کرنل: لک ایٹ ہر، لک، ڈو یو کال ہر بیوٹیفل؟ یاسمین: ویری مچ سر۔ کرنل: سلی فول، یہ دیکھو، یہ ہے کوری کٹ سٹانس، سمجھے؟ یاسین: یس سر۔ کرنل: بہت تھوڑا سوئنگ ہونا چاہیے، ویری لٹل، رائٹ فٹ پر پورا بوجھ آنا چاہیے۔ ناؤ یو ہٹ۔ یاسین ہٹ لگاتا ہے۔ ڈر گئے؟ یاسین: یس سر۔ کرنل ہاں ہاں کر کے ہنستا ہے۔ وہ سر آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے 2 مرتبہ شادی کی کوشش کی لیکن پھر خیال چھوڑ دیا۔ کرنل: بچوں کی وجہ سے یاسین، بچے بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ یاسین: آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں سر، بچے واقعی بہت پریشان کرتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں والدین سوچا کرتے تھے کہ ان کے بچے بڑے ہو کر کیا نکلیں گے، آج کل کے بچے لڑکپن میں ہی ایسے نکلتے ہیں کہ آدھی آدھی رات تک گھر نہیں آتے۔ کرنل: ویری گڈ، ویری گڈ، ویری ویل سیڈ۔ مینیجر ایک اور صاحب کو لے کر اندر داخل ہوتے ہیں اور صاحب تیسری خالی میز پر جا بیٹھتے ہیں۔ صاحب: 1 کپ کافی، نو شوگر، نو ملک۔ مینیجر: ویری ویل سر، ذرا سا پلٹ کر، اف یو ڈونٹ مائنڈ سر، تھوڑی سی شوگر ضرور لے لیجئے، آپ تو بہت زیادہ ریڈیوس ہو چکے ہیں۔ صاحب: ٹھیک ہے، آدھی چمچی ڈال دیجئے۔ مینیجر: تھینک یو سر، یو آر ویری کائنڈ۔ صاحب اخبار دیکھنے لگتا ہے۔ مینیجر پلٹ کر بیگم کے پاس جا کر: ایکسکیوز می میڈم، یہ آپ کا شو امپورٹنٹ لگتا ہے۔ بیگم: یہ میں نے نیپلز سے خریدا تھا،
मैनेजर, जब ही मैं कह रहा था मैम, फॉरेन चीज़ दूर से दिखाई दे जाती है, वंडरफुल, लेकिन माफ़ कीजिएगा, इसे पहनने के लिए पैर भी ऐसे ही खूबसूरत चाहिए बेगम साहब। बेगम, यस बट। मैनेजर, हाथों की उंगलियां तो खूबसूरत दिखी थी, लेकिन पैरों की ऐसी खूबसूरती कभी नज़र नहीं आई। बेगम, राइट फुट पर रात 2 मच्छर काट गए, थोड़ा सा डी शेप हो गया है, लेकिन फिर भी लुक मैनेजर साहब, वो आपका वो इडियट है बिल्कुल। मैनेजर, कौन सर? बेगम, ये तुम्हारा हेयर ड्रेसर मैन होटल का। मैनेजर, यस मैम। बेगम, उसने उधर की साइड को अच्छा रोल नहीं किया, लुक, सर घुमाती है, लुक। मैनेजर, आई एम वेरी सॉरी मैम, आप फिर आ जाइए, मैं उससे कहता हूँ रीशेप करे आपकी सेटिंग। बेगम, अब तो मेरे पास वक्त नहीं, बट ही इज़ अ फूल। मैनेजर, माई फॉल्ट मैम। बेगम, you should be sorry about it. Manager, I am really very sorry. It is all my fault. इधर आओ करमदाद। करमदाद, yes sir. मैनेजर, come on, come with me. दोनों दरवाजे से चले जाते हैं। कर्नल, तो तुम समझे मेरी बात को? यासीन, यस सर। कर्नल, मुझे कच्चे फल से बड़ी नफरत है। यासीन, हर शरीफ आदमी को होती है सर। फिर वो बेगम के पास चला जाता है। कर्नल, आई हेट इट। और ये बच्चे और ये तोते सारा कच्चा फल खा जाते हैं हमारे बंगले का। आई हेट बच्चाज एंड तोताज। यासीन, यस सर। बेगम, एक्सक्यूज मी सर, तोते तो बहुत खूबसूरत होते हैं। कर्नल, नो थैंक यू, एक आम भी नहीं छोड़ा, एक भी लीची नहीं छोड़ी। यासीन, डोंट मैरी। यासीन, वेरी वेल सर। बेगम पर्स की तरफ हाथ बढ़ाती है। यासीन आगे करता है, वो इसमें से टिश्यू निकालकर मुंह साफ करती है, उठती है। यासीन उसकी छतरी लेकर चलता है। जब वो जाते हैं तो दोनों मर्द उठ खड़े होते हैं। कर्नल फिर अपनी किताब देखने लगता है। करमदाद कॉफ़ी लेकर अंदर आता है, उसके साथ मैनेजर है। मैनेजर, सर आपका स्टेटमेंट देखा था अखबार में। साहब, वो हमारी तस्वीर अच्छी नहीं छपी। मैनेजर, बड़ी खूबसूरत है सर, मैं तो उसे किसी फॉरेन मिशन का रिप्रेजेंटेटिव समझा था। साहब, रियली? मैनेजर, यस सर, मैंने दूर से देखा तो यही समझा कि यूएन का कोई नुमाइंदा है, फिर आपका नाम पढ़ा तो हैरान रह गया। बड़ी थॉट प्रोवोकिंग बात की है सर आपने अपनी स्टेटमेंट में। साहब, लेकिन इस मुल्क के लोग नहीं समझते, एजुकेशन नहीं है इनमें। मैनेजर, एजुकेशन हो भी किस तरह से सर, तवज्जो ही नहीं देते। मैनेजर, इनको तो बस गेट रिच क्विक का पागलपन चिमटा हुआ है, क्या है दौलत में। मैनेजर, कुछ भी नहीं सर। साहब, पता नहीं लोग अपने काम पे तवज्जो क्यों नहीं देते, दौलत के पीछे क्यों भागते हैं। अब एक आम मिस्त्री 10 रुपए दिहाड़ी से कम नहीं लेता। मैनेजर, यस सर। साहब, और फिर 100 नखरे करता है। व्हाट एल्स डू यू वांट? कम काम करेंगे, पैसे ज़्यादा मांगेंगे, ये क्यों पैसे के पीछे इतने क्रेजी हो गए हैं। मैनेजर, पता नहीं सर। हाथ के इशारे से करमदाद को भेजता है। साहब, जब तक इस मुल्क में ओवरनाइट रिच हो जाने का मेनिया कम नहीं होगा, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मैनेजर, यही बात आपने अपनी स्टेटमेंट में की है सर, और 100% करेक्ट की है। अगर आपकी बातों पर अमल किया जा सके तो इस मुल्क की हालत एक दिन में बदल जाए। साहब, लेकिन लोग तवज्जो नहीं देते, वो समझते हैं हम बकवास कर रहे हैं। मैनेजर, ऐसे थॉट आपको सूझ कैसे जाते हैं सर? साहब, स्टडी, बुक स्टडी, ह्यूमन नेचर स्टडी, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन स्टडी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैनेजर, सर आपको एक किताब लिखनी चाहिए मुल्क के माली मसाइल पर और उसके। साहब, लिख रहा हूँ, आई हैव कंपाइल्ड नोट्स, लेकिन पढ़ेगा कौन। मैनेजर, हम पढ़ेंगे सर, वी विल कीप अ कॉपी ऑन द काउंटर, सब लोग पढ़ेंगे। मैनेजर, और फिर अमल कौन करेगा। मैनेजर, यस सर, ये बात ज़रा मुश्किल है, हमारे कंट्रीमैन को ख्वाहिश ही नहीं अपनी हालत संवारने की। साहब, आई एश्योर यू मैनेजर साहब कि अगर पाकिस्तान के लोग मेरी किताब का एक चैप्टर भी पढ़ लें तो उनके जहन से मनी मेकिंग का भूत फौरन निकल जाएगा उठते हुए। बट दे आर अनफॉर्चुनेट, अ रियल अनफॉर्चुनेट, अ लॉट। मैनेजर, यस सर, यस सर। आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलता है। साहब, आप बैठे बैठे, डोंट कम विद मी, थैंक यू। मैनेजर, थैंक यू सर, थैंक यू। कर्नल, मैनेजर साहब,
मैनेजर यस यस कर्नल साहब। कर्नल यू नो व्हाट इज़ दिस? मैनेजर मैं तो इतना ही जानता हूँ कर्नल साहब कि ये गोल्फ बॉक्स है, नंबर वंबर नहीं जानता। कर्नल मैं इसको नहीं पूछ रहा, आपके रवैये को पूछ रहा हूँ। इसे हम साइकोफेंसी कहते हैं, खुशामद, फ्लर्टी। मैनेजर हम भी इसे यही कहते हैं कर्नल साहब। ये वीआईपी लोग हैं और हमें इनकी चापलूसी करना पड़ती है। ये बेगम साहिबा एक बड़े अफसर की बीवी हैं और वीआईपी हैं कर्नल। और ये साहब दिस मैन। मैनेजर ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इनकी शुगर फैक्ट्री, टेक्सटाइल मिल्स, स्टील मिल्स, गत्ता फैक्ट्री, ग्लास वर्क्स और टेनरीज एंड अ चेन ऑफ अदर फैक्ट्रीज। इनके बैंक से हमारा ओवरड्राफ्ट आता है। कर्नल लेकिन तुम इनकी खुशामद क्यों करते हो? मैनेजर ये मेरा असूल है कर्नल साहब, ज़ाती असूल। अगर आदमी बेवकूफ़ हो तो उसकी खुशामद करो, और अगर शेखी हो रहा है तो फिर उसकी खुशामद करो। दुनिया की तारीख में खुशामद का वार कभी भी खाली नहीं गया। कर्नल लेकिन तुम हमारी खुशामद क्यों नहीं करते? मैनेजर क्यों नहीं सर? कर्नल बी ट्रू, कम ऑन, डोंट वरी। हम फौजी लोग सच को बहुत पसंद करते हैं। मैनेजर वो जी दरअसल। कर्नल यस यस बी ट्रू, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। क्या हम वीआईपी नहीं हैं? मैनेजर आप हैं तो सर, लेकिन एक्सक्यूज़ मी, आप रिटायर्ड हैं सर, और आपसे कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। कर्नल यकदम भड़क कर मैं तुम्हें समझा दूंगा कि मैं कितना रिटायर्ड हूँ, गधे। तुमको अभी समझ आ जाएगी मेरी पोजीशन की, देखते जाओ तुम। जल्दी से फ़ोन कॉल मिलाता है। मैनेजर घबराहट से देखता है।